بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 280، آیت نمبر ہے 44 اور 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة کافرون۔ ونادى اصحاب الجنہ، اور آواز لگائیں گے جنت والے اصحاب النار جہنم والوں کو، اور یہ کہیں گے کہ ان قد وجدنا، یہ کہ تحقیق ہم نے پایا، ما وعدنا ربنا، جو ہمارے ساتھ ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا، حق کا سچا، ہمیں تو ہمارے رب کا وعدہ ہم نے سچا پایا۔ فہل وجدتم، کیا تم نے پایا، ما وعد ربکم حقا، جو تمہارے ساتھ تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا اسے سچا پایا؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے جی ہاں۔ فأذن مؤذن، تو آواز لگائے گا ایک آواز لگانے والا، بینہم، ان کے درمیان، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ بے شک اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، الذین، یہ وہ ظالم ہیں، یصدون عن سبیل اللہ، جو لوگوں کو سیدھے راستے سے روکتے تھے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اسلام میں دین میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے تھے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور یہی وہ لوگ آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنتی لوگ جہنمیوں کی حسرت بڑھانے کے لیے، نا امیدی بڑھانے کے لیے، یا پھر اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جہنمیوں سے یہ بات کہیں گے کہ ہاں بھئی، یہاں جہنم میں آئے ہو، اللہ کا وعدہ سچا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا وعدہ تھا اللہ کا؟ اللہ کا وعدہ ہے نیک لوگوں کو اللہ جنت دے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ نافرمانوں کو جہنم ملے گی۔ تم نے نافرمانی کی، اب جہنم ملی کہ نہ ملی؟ وہ کہیں جی ہاں ملی ہے، ہمارا رب نے ہمارے ساتھ وعدہ سچا کر دیا، ہمیں جنت دے دی۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا میں یہ لوگ، یہ صرف اس لیے ہوگا، آج دنیا میں بڑے بڑے ظالم لوگ نیک لوگوں کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں۔ دور نبوی میں تھا، اللہ نے سورہ مطففین کے اندر آیت نازل کی، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، دنیا میں یہ آپ پر ہنستے ہیں، کل قیامت کے دن جنتی ان پر ہنسیں گے۔ تو یہ اس لیے ایک بندے نے انتہا درجے کا ظلم کیا ہو نا، تو مذاق بھی سہا، ظلم بھی سہا مظلوم آدمی نے، پھر جب جنت ملے گی تو وہ کہے گا اللہ میں نے بدلہ لینا ہے، دنیا میں مذاق اڑاتے تھے میرا، اللہ کہے گا چل اب تو مذاق اڑا لے ان کا۔ علی الارائک ینظرون، دیکھیں دنیا میں جنت اور جہنم کا پتہ نہیں کتنا فاصلہ ہے، ان کے درمیان فاصلہ مانپا نہیں جا سکتا، اتنی دور سے وہ مذاق اڑائیں گے۔ علی الارائک ینظرون، اپنے پلنگوں پر بیٹھ کر مذاق اڑائیں گے، اور یہ صرف اللہ کے حکم سے ہوگا، اللہ حکم دے تو سارا کچھ ہی ہو سکتا ہے۔ تو جنتی لوگ اپنے پلنگوں پہ، اپنی نشستوں پہ جو جو ان کو ملا ہوگا ان پر بیٹھ کر جہنمیوں کا مذاق اڑائیں گے۔ دنیا پہ ہمارا مذاق اڑاتے تھے، نماز کا، چادر سلوار کا مذاق اڑاتے تھے، ہم ٹخنوں سے اوپر کرتے تو مذاق اڑاتے تھے، داڑھی کا مذاق اڑاتے تھے، آج ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔
تو فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، پلنگوں پر بیٹھ کر یہ کام کریں گے۔ تو بہرحال یہ صرف ایک یہ جنتی لوگ اپنے دل کو ٹھنڈا کریں گے، یا جس طرح یہ صرف اللہ کے حکم سے ہوگا، جس طرح بدر کے میدان میں ہوا تھا نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سرداران قریش مارے گئے اور کنویں کے اندر پھینک دیے گئے، حدیث میں آتا ہے کہ تیسرے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کنویں کے پاس گئے اور آپ نے ان کا نام لیا، ان سرداروں کا نام لیا، فلاں بن فلاں، ابو جہل اینڈ کمپنی ساری کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم اب میری بات کو سچا مانتے ہو؟ میں جو دین لے کر آیا تھا وہ سچا تھا کہ نہیں تھا؟ اب حسرت کرتے ہو کہ ہم دین قبول کر لیتے؟ تمہارے ساتھ تمہارے رب نے وعدہ سچا کیا کہ نہ کیا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول آپ مردوں سے بات کر رہے ہیں، یہ تو مرے ہوئے لوگ ہیں۔ فرمایا ہاں مرے ہوئے لوگ ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن اس وقت یہ میری بات تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ بعض لوگ اس حدیث سے نکالتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، نہیں، مردے نہیں سنتے، لیکن اس وقت یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص معجزہ تھا۔ فرمایا اے عمر اس وقت یہ میری بات تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ تو اللہ نے جس طرح بدر کے کنویں میں کافروں کو سنوایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر جہنمیوں کو جنتیوں کی باتیں سنوائے گا، اور اللہ سنوا سکتا ہے۔ اور آج کل یہ چیزیں عام ہے، یہاں پہ بیٹھ کے ہم پتہ نہیں پوری دنیا سن سکتے ہیں۔ تو بہرحال تو وہ کہیں گے ہاں قالوا نعم، بالکل سچا، جہنم اللہ نے کہی تھی، ہم جہنم کے اندر سڑ رہے ہیں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، اذن منادی، کسی کو آگاہ کرنے کے لیے آواز لگانا۔ یہ اذان بھی اسی سے ہے۔ اذان کیا ہوتی ہے؟ ہم نماز کے لیے آگاہ کرتے ہیں لوگوں کو، مؤذن نماز کے لیے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے، اسی سے اذان لفظ ہے۔ تو ایک آواز دینے والا بآواز بلند کہے گا اللعنۃ اللہ علی الظالمین، ظالموں پر ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو یہ لعنت ہے، ہذہ النار التی کنتم بہ تکذبون، جہنم میں سڑنا یہ اللہ کی لعنت ہے ان کے لیے۔ یہ کون لوگ تھے؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا۔ دیکھیں غور کرنے والی بات ہے، ہمارے اندر یہ تو نہیں مسئلہ، ایک تو ہے دین سے خود رکنا، الذین یصدون عن سبیل، ایک ہے دوسروں کو روکنا۔ جرم کیا ہے؟ نہ دین پہ عمل کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں۔ اور دوسرا جرم کیا ہے؟ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اسلام میں دین میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہے، یہاں تو لوگ دین پہ عمل نہیں کرتے، یا پھر کیا کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں ان کو روکتے ہیں، یا پھر تیسری بات دھمکیاں لگاتے ہیں۔ آج بھی اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اگر کوئی مشرک ہے، پہلے مشرک تھا، اب وہ توحید والا ہو جائے، اس کے اپنے گھر والے اسے دھمکیاں لگاتے ہیں، اس کا خاندان اسے دھمکیاں لگاتا ہے۔ آج کے دور میں بھی توحید قبول کرنا یہ بڑا مسئلہ ہے، اپنے گھر والے مخالف ہو جاتے ہیں۔ جس کا پورا خاندان ہی قبر پرست ہو، ایک آدمی اٹھ کے توحید والا ہو جائے، اسے دھمکیاں ملتی ہیں۔ تو یہ ہے الذین یصدون عن سبیل اللہ۔ کیوں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں جس چیز پر میں ہوں وہ سچا ہے، جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، بس اسی کو قبول کرو۔ کوئی نہیں یہ کہتا کہ دین کو قبول کرو، نہیں، جو دین میں نے قبول کیا ہوا نا وہ ٹھیک ہے، اسی پر سارے خاندان نے چلنا ہے، پورے گھر نے چلنا ہے۔ اگر کوئی حق کو قبول کر لے، اس پر سختیاں شروع ہو جاتی ہیں، زیادتیاں شروع ہو جاتی ہیں، اسے یا پھر گھر سے نکال دیا جاتا ہے، یہ آج کے دور میں بھی ہوتا ہے۔ تو دین کے اندر ٹیڑھ پن کا مطلب کیا ہے؟ غلط راستہ مراد عیب نکالنا۔ آج دیکھیں لوگ بات نہیں کرتے، وہ جی آج کے دور میں دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، وہ جی نہیں عورتوں سے پردہ نہیں ہو سکتا، آج کے دور میں عورتیں گھر میں نہیں بیٹھ سکتی، وہ جی دیکھو جی اسلام کی سزائیں کتنی سخت ہیں، بندے کو قتل کر دو جو زنا کرے، پتھر مار کے، بھلے جی کو سزا ہے، چور کا ہاتھ کاٹ دو۔ یہ کیا ہے؟ ساری باتیں یہ دین میں ٹیڑھ پن تلاش کرنا ہے، دین کے اندر عیب نقص نکالنا ہے تاکہ لوگ دین سے دور ہو جائیں۔ کیوں نہیں پردہ ہو سکتا آج کے زمانے میں؟ کیوں نہیں عورت آج گھر میں بیٹھ سکتی ہے؟ آج اگر ایک اسلامی سزا چالی موڑ چوک پہ دے دی جائے، جرم ختم ہو جائے گا۔ صرف ایک بندے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، ساری چوری ختم ہو جائے گی۔ ایک شادی شدہ زانی کو پتھر مار کے اگر رجم کر دیا جائے سریعام لوگوں کے سامنے، صرف ایک رجم، میں کہتا ہوں پورے پاکستان سے شاید زنا ختم ہو جائے۔
تو اسلام کی سزائیں وحشیانہ نہیں ہیں، حقیقت پہ ہے، لیکن آج لوگ عیب نکالتے، نقص نکالتے، ان سزاؤں کو وحشیانہ بناتے ہیں۔ تو یہ ہے وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، دنیا میں تم دین میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے تھے، اور جس سود کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، معیشت نہیں چلتی، جھوٹ کے بغیر دکانداری نہیں چلتی، یہ لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں ایسے، سارا کچھ ہوتا ہے، اگر انسان دین پر چلے سارا کچھ ممکن ہے۔ بہرحال وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، یہ دین پہ ٹیڑھ پن تلاش کرتے تھے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور یہ کافر لوگ آخرت کا انکار کرتے تھے۔ اب دیکھیں انکار، جس بندے کو یہ پتہ ہے میں نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، حشر ہوگا، حساب ہوگا، جس بندے کے دل دماغ میں یہ چیز چھپی ہوئی ہے وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اسے پتہ میں نے حساب دینا۔ آج لوگوں نے آخرت ہی بلائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کافر تو کلی طور پر انکار کرتے تھے نا، ہم مانتے نہیں، ہمارا انکار عملی طور پر ہے، ہم بھولے ہوئے ہیں آخرت کو، پتہ ہی نہیں لوگوں کو مرنا ہے، پتہ ہی نہیں قبر میں جانا ہے، ظلم زیادتی دھوکہ فراڈ سارا کچھ ہی ہو رہا ہے۔ یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ہے، دل دماغ سے ہم نے بھی آخرت کو نکالا ہو، جس کے دل دماغ سے آخرت نکل جائے پھر وہ سارے کام ہی کرتا ہے، لیکن جس کے دل دماغ میں آخرت ہو وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کسی کا حق نہیں کھائے گا، دھوکہ فراڈ نہیں کرے گا۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اس کا آخرت پر یقین ہوگا۔ تو ان کا جرم کیا ہے کہ یہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، آخرت پر یقین رکھنا چاہیے، موت، قبر، حشر نشر جب یہ دل دماغ میں ہو پھر انسان جو ہے وہ دین کے راستے پر چلتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔